نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انداز میں حج کے پورے سفر کی عظمت اس کو بیان کیا ہے. حج کا پورا سفر، اس میں سر فہرست جہاں قدم قدم پہ رب ذوالجلال کی ذات کا تصور ہے کہ ہمارے رب کا یہ حکم ہے، ہمارے رب کا یہ حکم ہے. اللہ کے ذات کے تصور کے بعد سر فہرست جس ہستی کا تصور آتا ہے وہ تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور احرام باندھنے سے لے کر جمرات پہ رمی کرنے تک اور طواف زیارت بلکہ طواف الوداع کرنے تک ہر عمل پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور بندے کے شامل حال رہتا ہے. یہاں تک کہ اگر بندہ کہے کہ آب زمزم پیتے ہوئے تصور مصطفیٰ کہاں ہے تو ہم کہیں گے ہمارے پاس ایک ایسی حدیث بھی ہے کہ جہاں پہلے زمزم پیتے ہوئے صرف تصور اسماعیل علیہ السلام تھا، حقیقت میں وہ بھی تصور مصطفیٰ ہے لیکن وہ بالواسطہ ہے. یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ زمزم پیتے ہوئے ڈائریکٹ براہ راست اس میں تصور مصطفیٰ بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہو سکتا ہے آپ حضرات بھی یہ حدیث پہلی بار سن رہے ہو، لیکن جب سے یہ حدیث پڑھی سنی ہے زمزم پیتے ہوئے پہلے بھی لذت تھی لیکن اب لذت مزید بڑھ گئی ہے. وہ لذت کیسی ہے؟ اس حدیث کو تاریخ مکہ المشرفہ جو امام ابو البقاء ابن زیاء مکی حنفی کی ہے اور امام ازرقی کی کتاب اخبار مکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ حج ادا کرنے کے بعد زمزم کے کنویں پہ حضور تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا ناولونی دلون، مجھے اس کنویں سے ایک ڈول بھر کے زمزم کا پیش کرو. تو صحابہ نے ڈول بھرا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دیا. تو کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں فشارب منہا، حضور نے اس ڈول سے چلو بھرا اور چلو بھر کے جو پہلا چلو تھا حضور نے وہ پی لیا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک میں پھر چلو بھرا اور چلو بھر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ کے اندر رکھا لیکن اسے اندر نہ لے کے گئے. فمضمض، جس طرح بندہ منہ میں پانی رکھ کے اسے گردش دیتا ہے، گھماتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زمزم کا مبارک پانی جس سے پہلے بھی برکت نور مصطفیٰ کی وجہ سے ملی، وہی پانی میرے محبوب نے اپنے منہ میں رکھ کے اسے حرکت دی. حرکت دے کے اندر لے کے نہیں گئے. فمجّ فی الدلوی، وہ پانی محبوب نے اس ڈول کے اندر انڈیل دیا، ڈول میں کلی کر دی. اب کلی کر کے کیا فرمایا؟ ثم امر بها فی الدلوی فاخرج فی البئر. حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم تو میرے لعاب دہن کی برکتیں لیتے ہو، قیامت تک میرا امتی ترستا نہ رہے، کاش ہم بھی ہوتے ہمیں بھی لعاب دہن کی برکت ملتی. ہمیں زمزم پیتے ہوئے جہاں حضرت اسماعیل کی ایڑی کا تصور آئے گا وہاں میرے لعاب کا تصور بھی ضرور آئے گا. ثم امر بما فی الدلو فاخرج فی البئر، حکم دیا فرمایا اس پانی کو کنویں میں اڈیل دو. اب چونکہ اس وقت تو کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا تھا کہ جو کہے کہ اس سے تو شرک پھیلے گا. اب جنہیں لعاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت شرک لگے وہ کوئی زمزم اور ڈھونڈے. یہ وہ زمزم ہے جس سے صرف اسماعیل سے نسبت نہیں، محبوب کے لعاب دہن سے بھی نسبت ہے. بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں وہ پہلی برکت بھی جو آب زمزم کو ملی ہے اس میں حضرت اسماعیل کی ایڑی کا کوئی کمال نہیں.
فرمایا پانی حضرت اسماعیل کی ایڑی کو چومنے کے لیے آیا کیوں تھا؟ کہتے اس لیے آیا تھا کہ ان کی پشت میں میرے نبی کا نور موجود تھا. وہ اسماعیل کی ایڑی کو چومنے نہیں، وہ حضور کے نور کو بوسہ دینے آیا تھا. تب اسے اس وقت بھی فیض نور مصطفیٰ کا ہے، لیکن وہ بل واسطہ تھا. یہ بلا واسطہ فیض ہے آب زمزم کو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے اس پانی کو متبرک بنا دیا. فرمایا جب کوئی عاشق، کوئی غلام میرا پیے گا، جہاں دوسرا تصور ہے وہاں میرے لعاب دہن کا تصور بھی ضرور آئے گا. آج لوگ حیران ہیں پانی آ کہاں سے رہا ہے، ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ میرے امام کہتے ختم اس لیے نہیں ہو رہا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. ان سے جس چیز کو نسبت ہو جائے پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا آ کہاں سے رہا ہے. فرمایا رب ذوالجلال اس میں اتنی برکت دیتا ہے، جو ایک قطرہ مانگے نبی اس کے سامنے دریا بہا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ عظیم اور متبرک پانی اور یہ مبارک جگہ سب کو دیکھنا اور یہ پانی پینا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا الحمد.